والد محترم امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈسٹرکٹ خطیب ضلع شاہگڑھ حضرت علامہ ابو طلحہ محمد راشد مدنی صاحب گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے چند نصیحتیں پیش فرما کر پھر جو ہے نتیجے کا اعلان فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخليل الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی وأتباعه وأعوانه وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور طلباء عظام، ہمارے خاندان کے جن بچوں نے حصہ لیا انہوں نے وہی خطبہ پڑھا جو میں نے پڑھا ہے، اور اس خطبے پر ایک آپ کو لطیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ حضرت والد صاحب نے خطبہ مرتب کیا تھا مرزا غلام قادیانی پر لعنت ڈالنے کے لیے۔ حضرت والد صاحب کے ایک مرید تھے بروہی، وہ جیل میں تھے، تو جیل سے رہا ہو کر آئے تو والد صاحب کے اوپر برہم ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ اندر سے قادیانی ہو۔ والد صاحب حیران ہو گئے کہ یہ کیا رہا ہے، بھائی کیوں قادیانی ہے؟ آپ نے ہم لوگوں کو اب تک بیوقوف بنایا ہوا ہے، دروہی آدمی کا گرم ہو گیا، اب تک ہم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور اندر سے قادیانی ہو اور قادیانی کی طرفداری کرتے ہو، ہر جگہ قادیانی کا ذکر کرتے ہو۔ والد صاحب نے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا بڑا نکال پوچھا کہ بھائی کیسے قادیانی ہے؟ اس نے کہا دیکھو خود جگہ میں قادیانی، صبح فجر کی نماز میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبہ اپنا قنوت ناظرہ پڑھتے تھے کہ اس میں قادیانی بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ قادیانی، ہر جگہ قادیانی کا نام لیتے ہیں، آپ کو محبت ہے؟ والد صاحب نے بولا کہ یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ کہا جیل میں کچھ ہمارے ساتھی تھے انہوں نے بتایا، وہ معلوم ہوا کہ وہ قادیانی تھے۔ اب اس کو انہوں نے پٹی پڑھائی تھی کہ بھائی ہمادی جو ہے یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اصل میں ہمارا بندہ ہے، ایک دن جو خطبے میں ہر جگہ یہ ہمارے نام لیتا رہتا۔ پھر والد صاحب نے اس کا ترجمہ اسے پڑھ کر بتایا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ خبیث ہے، خنزیر ہے، لعنت ہو وغیرہ وغیرہ، تو فوراً پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، رونے لگا۔ تو یہ ایک جو ہے اس سے واقعہ منسلک تھا۔ میں سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم، جامعہ علم و عمل، جامعہ مدنیہ، مدرسہ صدیق اکبر، مدرسہ عزیزیہ دارالسلام، مدرسہ اصحاب صفا فیصل مسجد، مدرسہ محمدیہ بروک محلہ اور کے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس محفل کے لیے اپنے طلباء کو تیار کیا، اور تقاریر سننے کے بعد سچ بات تو یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ریٹائر نہیں لے لوں خطابت سے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے خطیب اتنا عمدہ بیان کیا انہوں نے۔ انشاءاللہ جو ٹنڈو آدم کے ہیں وہ ٹنڈو آدم میں ختم نبوت کے تحریک کو زندہ رکھیں گے، ختم نبوت کے نعرے کو زندہ رکھیں گے، اور جو کسی اور علاقے کے ہیں تو وہاں پر جو ختم نبوت کے مشن کو زندہ رکھیں گے۔ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانیوں نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو کسی کافر نے پیش نہیں کیا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہیں اپنی الوہیت میں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں اکیلے ہیں۔ اچھا عیسائیوں سے پوچھو گے، یہودیوں سے پوچھو گے، سکھوں سے پوچھو گے، ہندوؤں سے پوچھو گے، بدھ متوں سے پوچھو گے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ کوئی اور بھی ہے محمد رسول اللہ تو وہ کہیں گے کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں جو ہے، یہ پہلی دفعہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے نظریہ پیش کیا۔ ہم تو محمد رسول، محمد نام تو ہمارے یہاں مسلمانوں نے کیوں
करोड़ों पाए जाते हैं, लेकिन मोहम्मद जो अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, मोहम्मद जो आमिना का लाल है, मोहम्मद जो रहमतुल लिल आलमीन है, मोहम्मद जो शफीउल मुज़नबीन है, मोहम्मद जो राहतुल लिल आशिकीन है, मोहम्मद जो शम्सुल दुहा है, बदरुल दुजा है, खैरुल वरा है, नूरुल हुदा है, मोहम्मद जो साहिब क़ाब कौसैन है, मोहम्मद जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खूब बयान किया, और जिनके लिए सय्यदे कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से जब सवाल किया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को बयान कीजिए, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुननी है, देखनी है, तो कुरान का मुताला करिए। लेकिन कादियानी कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दो हैं जिसको हम मानते हैं, यानी 170 करोड़ मुसलमान कहते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह शान में कम है, दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो गुलाम अहमद कादियानी से शान में बड़े, अपना मोहम्मद रसूलुल्लाह से शान में बड़े। वो कौन है? कहा मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखना हो जिसने अकबर गुलाम अहमद को देखे कादियान में। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। कादियानी इसीलिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि वो गुलाम कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कादियानी इसीलिए गुरु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं, क्योंकि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मोहम्मद मानते हैं। कादियानी इसीलिए नमाज पढ़ते हैं कि वो रसूलुल्लाह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानते हैं कि ये उन्हीं की शरीयत है। कुरान भी इसीलिए पढ़ते हैं, कादियानी का अक़ीदा है तो कुरान अल्लाह ने उठा लिया था, फिर दोबारा गुलाम कादियानी पर नाज़िल किया है। तो ये इनका नज़रिया और अक़ीदा है। इस वजह से उलमा इकराम इनके खिलाफ शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, और आने वाली नस्ल भी इनके खिलाफ काम करती रहेगी। जब तक एक भी कादियानी इस कायनात में जिंदा है तो मुसलमान और आशिकान रसूल जो है वो बेदार रहेंगे और इनका मुकाबला करते रहेंगे। आपसे तलबा से गुजारिश है